الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ یہ سورہ آل عمران کی 55 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو جس طرح اس سے پہلی والی آیت میں ذکر کیا گیا تھا کہ یہودیوں نے اور دشمنوں نے گھیر لیا تھا، تب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چند وعدے فرمائے جو اس آیت میں ذکر کیے گئے۔ پہلا وعدہ تو یہ فرمایا کہ میں تمہیں طبعی موت دوں گا، انی متوفیک، یعنی یہ یہودی لوگ جنہوں نے تمہیں گھیر لیا ہے وہ تمہیں مار نہیں سکیں گے، تم اطمینان رکھو، بلکہ دوسرا وعدہ جو فرمایا کہ آسمان پر اٹھا لوں گا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کو پہلے ذکر کرتے کہ آسمان پر اٹھانا پہلے ہوگا اور پھر واپس جب دنیا میں آئیں گے اس وقت طبعی موت آپ کو آئے گی، لیکن اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کیا گیا کہ پہلے بتلایا کہ ہم آپ کو طبعی موت دیں گے، آپ کو ان یہودیوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو آسمان پر اٹھا لیں گے۔ اللہ رب العزت نے جتنے نبی بھیجے اور ان نبیوں کو
اللہ رب العزت جو معجزات دیتے تھے، ان معجزات کے ظاہر کرنے کے بعد ان کے ذریعے سے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے بعد ان معجزات کو دیکھ لینے کے بعد اگر لوگ ایمان نہیں لاتے تھے نبیوں پر، تو اللہ رب العزت اس کی دو شکلیں کرتے تھے۔ یا تو یہ ہے کہ اس قوم پر اللہ عذاب نازل کر دیتے کہ نبی کی بات کو نہیں مانا، ان کے اوپر ایمان نہیں لائے، اللہ کو ایک نہیں مانا، تو ایک یہ صورت ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت اس قوم پر عذاب بھیج دیتے، جیسے ثمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم صالح علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ان قوموں نے جب اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی نبی اپنے معجزات کے ذریعے اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو دعوت دیتی اور وہ لوگ نہیں مانتے تو خود نبی کو اس کا حکم دے دیا جاتا کہ آپ یہاں سے ہجرت فرما لیں، آپ اس دارالکفر کو چھوڑ دیں اور دارالاسلام یا دارالامن میں آپ چلے جاؤ۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے ہجرت فرما لیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بات بھی جب نہیں مانی قوم نے تو آپ کو بھی حکم ہوا کہ ہجرت فرما لے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی عراق سے شام کی ہجرت فرمائی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی اور نہیں مانا مکہ والوں نے، تو آپ کو حکم ہوا کہ مکہ چھوڑ کر ہجرت فرماوے، مدینہ چلے جا۔ تو دوسری صورت یہ ہوتی تھی، یا تو اللہ رب العزت عذاب بھیج کر اس قوم کو ہلاک فرماتے تھے، یا تو پھر اپنے نبی کو، اپنے رسول کو حکم دیتے کہ وہ اس بستی کو چھوڑ دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے آسمان پر اٹھا لیے جانا یہ بھی ایک قسم کی ہجرت ہے، کہ آپ جو ہے جب قوم نے نہیں مانا اور آپ کی دشمن ہو گئی تو اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، یہ بھی ایک قسم کی ہجرت ہے۔ اب یہ ہجرت عجیب قسم کی کہ دنیا سے آسمان پر اٹھا لیا جانا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھے تو آپ کے حالات کو دیکھے تو آپ کی ہر چیز میں ایک عجیب چیز نظر آتی، خود آپ کی پیدائش ایک عجیب چیز کہ اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے آپ کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد جب ماں کے اوپر تہمت لگتی ہے تو گہوارے کے اندر، گود کے اندر آپ کا بولنا، یہ بھی ایک عجیب چیز کہ آپ نے ماں کا دودھ پیتے ہوئے ابھی تو چھوٹے ہیں اور اس وقت جو ہے لوگوں کے سامنے بات کی اور بیان کیا، اور ایسی فصاحت اور بلاغت والی باتیں جو بڑے بڑے نہیں بول سکتے، اللہ رب العزت نے ان کی زبان سے بلوائے۔ پھر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد قرب قیامت دنیا میں واپس آپ کا آنا، یہ بھی ایک عجیب چیز کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب واپس دنیا میں تشریف لائیں گے اور دمشق کی جامع مسجد کے منارے پر، سفید مینارہ، اس پر آپ اتریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر پہنچ چکے ہوں گے، تکبیر کہی جا چکی ہوگی، اور اس وقت ایک آواز آئے گی،
تو لوگ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، تو ان کو مینارے سے اتارا جائے گا، اور پھر جو ہے حضرت مہدی کی طرف سے ان کو کہا جائے گا کہ حضرت آپ نماز پڑھائیے، چونکہ ایک نبی کے موجود ہوتے ہوئے ایک امتی نماز پڑھاوے، چونکہ امام مہدی تو اسی امت کے ایک فرد تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر حضرت امام مہدی ہی نماز پڑھائیں گے۔ یہ بھی اس امت کی ایک خصوصیت ہے، ایک نبی کے ہوتے ہوئے ایک امتی، اس امت کا ایک فرد جو ہے نماز پڑھائے گا۔ اس کے بعد سب نمازیں حضرت عیسیٰ پڑھائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، آپ کی شادی بھی ہوگی، آپ کے بچے بھی ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ موت آئے گی، اور آپ جو ہے مدینۃ المنورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جہاں ہے، وہاں ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، اور ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف، اور اس کے بازو میں ایک جگہ خالی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو پہلا وعدہ فرمایا وہ یہ فرمایا کہ ہم آپ کو ان یہودیوں کے ہاتھ سے مرنے نہیں دیں گے، بلکہ ہم آپ کو باقاعدہ آپ کے اوپر موت طاری ہوگی، اور یعنی وہ موت کب طاری ہوگی؟ جب کہ آپ دنیا میں واپس تشریف لائیں گے، اور پھر جو ہے آپ باقاعدہ یہاں رہیں گے، اور پھر آپ کو ایک موت طاری ہوگی۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حالات قرآن میں بیان کیے، اتنے حالات کسی اور نبی کے بیان نہیں فرمائے۔ آپ کی امی کون، اس کا ذکر، آپ کے ابا کون، اس کا تذکرہ، آپ کی امی جو ہے آپ جب پیدا ہوئے اس وقت آپ نے کیا کھایا، اس کا تذکرہ، آپ پھر بڑے ہوئے اس کا تذکرہ، اور پھر جب دنیا میں واپس آئیں گے اس کا تذکرہ۔ یعنی اتنا زیادہ تذکرہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا بھی قرآن میں نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب جو حالات آنے والے ہیں، ان حالات کا مقابلہ چونکہ امت کو کرنا ہے، تو جو حالات آنے والے ہیں ان چیزوں کو قرآن میں اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان فرمائے، کہ ان حالات کو دیکھ کر، ان چیزوں کو دیکھ کر قیامت کے قریب والا میرا امتی یا میرا بندہ جو ہے وہ اچھی طرح پہچان لیوے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں کیا گیا۔ جیسے قیامت کے قریب جو ہے دجال آئے گا، تو دجال کا تذکرہ بھی حدیث میں بار بار کیا گیا کہ وہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اس کے حالات ایسے ہوں گے، وہ اس طرح کرے گا، تاکہ لوگ اس سے بچ سکے۔ اور اس کے مقابل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہی دجال کا مقابلہ کریں گے اور دجال کو وہی ماریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کا امتی اچھی طرح پہچان لیوے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی پہچان ایک ایک چیز ان کی کھول کھول کر قرآن میں اور حدیث میں بھی اس کی تشریح موجود ہے، اس کو بیان فرمایا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو وعدے فرمائے ہیں، اس میں پہلا وعدہ فرمایا کہ ہم جو ہے آپ کو ان یہودیوں کے ہاتھ مرنے نہیں دیں گے، بلکہ آپ کی باقاعدہ موت طاری ہوگی۔ دوسری چیز بیان فرمائی کہ آپ جو ہے زندہ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ بھی ایک عقیدے کی چیز ہے
ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے اور جو ہے قیامت کے قریب دوبارہ واپس تشریف لائیں گے، اور آپ اس وقت بھی نبی ہی ہوں گے، لیکن وہ شریعت محمدیہ پر چلیں گے۔ نبی تو ہوں گے لیکن احکامات اس وقت جو وہ شریعت محمدیہ ہی کے جاری ہوں گے، یعنی آپ بھی شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی نبوت ختم ہو گئی۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تھے اس وقت بھی آپ کی نبوت کا اقرار کرنا ضروری تھا، فرض تھا ایمان کے لیے، اسی طرح جب دوبارہ تشریف لائیں گے اس وقت بھی آپ کی نبوت کا اقرار کرنا، ماننا فرض اور ضروری ہوگا۔ اگر اس وقت بھی کوئی آدمی آپ کو نبی نہ مانے اور کہہ دے کہ آپ نبی نہیں ہیں تو اس کا ایمان نہیں رہا۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گورنر ہے، ایک حاکم ہے ایک علاقے کا، وہ حاکم کسی دوسرے علاقے میں جب جاوے تو اس وقت اس کی حکومت تو وہاں نہیں چلتی، لیکن وہ حاکم تو رہے گا۔ سب کہیں گے کہ یہ حاکم صاحب فلاں جگہ کے، لیکن اس وقت ان کا حکم وہاں، کیونکہ وہ ان کا علاقہ نہیں ہے، ان کا ایریا نہیں ہے، اس لیے ان کی حکومت تو نہیں چلے گی، لیکن وہ حاکم ضرور رہیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تو ضرور رہیں گے، لیکن چونکہ اب وہ شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے، محمدیہ شریعت پر، چونکہ اب اس امت میں وہ آئے ہیں اور ہم سب کو ان کے ساتھ مل کر جو ہے کام کرنا ہے اس امت کو، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے حالات اس کو کھول کھول کر بیان فرمائے۔ تو دوسرا وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کو آسمان پر اٹھا لیں گے۔ تیسری چیز فرمائی کہ جو دشمنوں نے آپ پر تہمت لگائی ہے اس سے ہم آپ کو پاک کریں گے۔ یہودیوں نے آپ پر تہمت لگائی کہ آپ نے جو ہے اللہ کے احکامات کو بدل دیا، گڑبڑی کر دی ہے، یا یہ تہمت لگائی کہ عیسیٰ نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، حالانکہ یہ چیز غلط تھی۔ خود قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے کہ آپ نے اپنی عبدیت کا اعلان کیا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں کوئی خدا نہیں ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ ہم آپ پر لگی ہوئی تہمت سے آپ کو پاک کریں گے۔ چوتھی چیز فرمائی کہ آپ کے متبعین لوگ، جو آپ کے متبع ہوں گے، آپ کی اتباع کرنے والے ہوں گے، وہ ہمیشہ ان لوگوں پر غالب رہیں گے جو آپ کے منکر ہے۔ آپ کے جو منکر ہے ان پر وہ لوگ جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے وہ غالب رہیں گے۔ اب اتباع سے کیا مراد ہے؟ اتباع سے مراد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح، جس کیفیت کے ساتھ آپ کو ماننا چاہیے، آپ کو تسلیم کرنا چاہیے، اس طرح جو آپ کو مانے گا وہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہودیوں نے انکار کیا، وہ بھی مغلوب ہوئے۔ وہ نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے کتاب کو مکمل طور پر مانتے رہے، اس کا اتباع کرتے رہے، وہ غالب رہے۔ لیکن جب اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ان کی کتاب میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بلکہ 50 جگہ، اس سے بھی زیادہ جگہ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کیا کہ ایک اخیر میں ایک نبی آئیں گے، خاتم النبیین تشریف لائیں گے، تو ان پر آپ لوگ ایمان لے کر آنا۔
تو اس بات کو نہیں مانا جس نصارہ نے، جس شخص نے، اور ایمان نہیں لایا، تو وہ بھی گویا اس کتاب کا، اس شریعت کا انکار کرنے والا ہو گیا۔ تو جو اس کتاب کو ماننے والا ہے مکمل طور پر، جس طرح اللہ رب العزت نے ماننے کے لیے کہا ہے، اس طرح جو ماننے والے ہیں وہ صرف مسلمان لوگ ہیں۔ پھر وعدہ فرمایا کہ قیامت میں اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے ان باتوں کا جن بات میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اختلاف کیا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، یا جو ہے آپ نے خود خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن نصارہ کے کچھ لوگوں نے آپ کو جو ہے خدا کے درجے پر پہنچا دیا۔ تو یہ جو اختلافات ہوئے ہیں آپس میں، ان سارے اختلافات کا فیصلہ اللہ رب العزت سب کے سامنے کھل کر قیامت میں کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چند وعدے فرمائے کہ آپ کو اللہ رب العزت یہ انعامات دیں گے، اور ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے کی آیت میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا، ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، اللہ رب العزت کو، اللہ کی بات کو نہیں مانا، تو ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سخت عذاب ہے۔ اس کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا۔ آگے فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو اللہ ان کا پورا ثواب دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں ایمان والوں کے لیے بشارت اللہ نے سنائی کہ ایمان لے کر آوے اور نیک کام کرے۔ ایک آدمی ایمان لے کر آیا اور نیک کام کیے تو اللہ رب العزت ان کو پورا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اس میں فرمایا گیا۔ آگے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس کو مثالوں سے بیان کیا گیا، جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ ان کاموں سے حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے، جس سے تیرا غضب اترتا ہے۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ شر سے حفاظت فرما،
حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، فتین کے فتنے سے حفاظت فرما، شیطان کی شیطانیت سے حفاظت فرما، ہر برا چاہنے والے کی برائی سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما، ہر برے لوگوں کی بری نگاہ سے حفاظت فرما، اپنے فضل سے حفاظت فرما، ہم کمزوروں کی مدد فرما، یا اللہ ہم کمزوروں کی نصرت فرما، یا اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما، یا اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما، یا اللہ ہر ایک قوم کو ایک دوسرے کی رواداری نصیب فرما، یا اللہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو لوگ یا اللہ ناپاک اسکیمیں بنا رہے ہیں یا اللہ ان کی اسکیموں کو فیل فرما، یا اللہ ان کی اسکیموں کو انہی پر الٹ دے، یا اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرما، یا اللہ سنت والی زندگی نصیب فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔